اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو اور درس صلاۃ کے بیان میں چل رہا ہے اور ہم مقدمۃ الرابعہ کو پڑھ رہے تھے گزشتہ درس میں، اور اس میں ہماری جو گفتگو ہے وہ لباس مصلی کے بارے میں ہے. اس میں کچھ مسائل ہیں. ہم نے گزشتہ درس میں مسئلہ اولا کو پڑھا، مسئلہ ثانیہ کو پڑھا، اور آج ہم ثالثہ کو پڑھنے جا رہے ہیں. الثالثہ یعنی المسئلۃ الثالثہ. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ نیولا جانتے ہیں؟ جی. اس کی جو رواں ہے، جو اس کے بال ہیں، ان میں نماز پڑھنا جائز ہے، حالانکہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے وہ، لیکن اس کے روئے میں، اس کے روئے کو یا بالوں کو کا بن کر اگر اس میں نماز پڑھی جائے تو اس میں نماز جائز ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ دو قول ہیں اس میں. ایک قول کیا ہے؟ جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ شرائع الاسلام. تو اس کے جو مصنف ہیں صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو صاحب شرائع شیخ محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اول جو ہے وہ اثر ہے، یعنی جائز ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ اول جو ہے وہ اظہر ہے، یعنی نیولے کی یا نیول کی بالوں میں، اس کے روئے میں کپڑا یعنی اس کو بن کر یا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لومڑی یا خرگوش کے بارے میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب شرائع. لومڑی اور خرگوش، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے رونے سے بنا کر، بن کر یا کسی چیز میں لگا کر اگر اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے تو پھر اس میں نماز کیسی ہے؟ کہ اس میں جو ہے دو روایتیں ہیں. صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ صحیح ترین روایت یہی ہے کہ اس میں نماز صحیح نہیں ہے، منع ہے. کہہ رہے ہیں کہ ثعالب اور ارانب کے بارے میں، یعنی خرگوش اور لومڑیوں کے بارے میں، یعنی ان کی روئے وغیرہ میں نماز پڑھی جائے تو اس میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں دو روایتیں ہیں اس میں. لیکن صاحب شرائع شیخ محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح روایت جو ہے ان دونوں میں وہ منع ہے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت کیا کہتی ہے کہ نماز صحیح ہے، اور دوسری روایت کیا کہتی ہے؟ نماز صحیح نہیں ہے. لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ اصح روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ منع ہے، یعنی جائز نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے. المسئلۃ الرابعہ. رابعہ کہہ رہے ہیں کہ خالص ریشم میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی خالص ریشم پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ نماز میں اور نہ غیر نماز میں. خالص ریشم، صرف ریشم جو ہے وہ جائز نہیں ہے. نہ اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ظاہر جب ایسے پہننا جائز نہیں ہے تو بطریق اولا نماز میں جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ مثلاً ضرورت ہو، مثلاً بعض جگہوں پر صحیح ہے.
خالص ریشم کی یعنی جو ہے وہ ریشم کے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عام طور سے جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے. ضرورت کے وقت کیا ہے؟ مثلا سردی بہت زیادہ ہے، ایک انسان جو ہے وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہے، اس قدر سردی ہے وہ بدلے گا تو مثلا ٹھنڈ نقصان پہنچا دے گی، سردی اس کے لیے مضر بن جائے گی، یعنی اس کا لباس کا تبدیل کرنا اس کے لیے ضرر کا باعث بن جائے گا، تو اب اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. یا جنگ میں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جنگ میں اگر انسان ہے تو ریشم کے لباس میں نماز پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہے. یا خواتین نماز پڑھیں ریشم کے لباس میں، ریشم کے لباس میں، تو ان کو کوئی مشکل نہیں. مردوں کی بھی بات چل رہی ہے، مردوں کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور مردوں کے لیے ویسے پہننا بھی اس کو صحیح نہیں ہے سوائے مجبوری کے، یا جنگ میں ہے یا برد کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے نہیں بدل پا رہا ہے. کیونکہ جنگ میں کیا اس کا مسئلہ جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، جنگ میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ریش پھسل جاتا ہے، تو پکڑنا چاہے تو ایک دم چھوٹ جائے گا، مثلا جائے، یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا. چھوٹی چکنا ہوتا ہے پھسلتا ہے تو مثلا جلدی سے جائے وہ پکڑا نہیں جائے گا، ہاں اچھے پھسل جائے گا مثلا، تو وغیرہ. خیر وہ جو فائدے ہیں وہ تو شریعت جانتی ہے، لیکن ہم نے تو ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ظاہری طور پر جو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اچھا، اسی طریقے سے وہ اس جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی وہ بھی ہو تو مثلا اس میں تردد ہے، جس میں نماز مکمل اگر وہ تنہا آپ کے جسم پر ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ نماز کے لیے مثلا جو ہے کافی نہیں ہے. مثلا اظہارمند ہے، اظہارمند انسان صرف باندھے، کپڑے نہیں ہیں، اظہارمند باندھے، تو کیا اس کی مثلا نماز جو ہے وہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، لباس ہی نہیں. چونکہ وہ بیلٹ ہے، بیلٹ کہہ لیں، صرف بیلٹ باندھ کے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ لباس ضروری ہے نماز کے لیے. تو بیلٹ ایسی ہے ریشم وغیرہ کی ہے، یا بیلٹ کے علاوہ مثلا جو ہے وہ ٹوپی ہے ریشم کی، خالص ریشم کی، تو اس میں بھی کوئی انسان ایسے ننگا کھڑا ہے اور سر پہ ٹوپی لگا لے صرف، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو چونکہ نماز کے لیے لباس نہیں ہے ٹوپی، تو لہٰذا اگر انسان کوئی سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ہے جو ریشمی ہے، یا اظہار بند اس کا جو ہے بیلٹ وغیرہ ریشم کی، خالص ریشم کی ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں تردد ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تردد ہے. لیکن صاحب شرائع کیا کہتے ہیں؟ تردد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. لیکن صاحب شرائع کیا کہتے ہیں؟ صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الکراہیہ کہتے ہیں کہ کراہیت ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے. تو گویا ان کے نزدیک کیا ہوا؟ جائز ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اگر کوئی ریشمی خالص ریشم کا بیلٹ اظہار بند باندھ کے، ہم اپنی زبان میں اردو میں اظہار بند کہتے ہیں، فارسی میں کمر بند، صحیح، اور ویسے بیلٹ بولتے ہیں، ایک ہی چیز ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے خاص کر دیا بیلٹ کو، نہیں ہے وہی، وہ بھی تقریباً وہ الگ چیز، ہم نے ایک چمڑے کی چیز کو خاص کر دیا بیلٹ سے، نہیں وہ اسی کا کام کرتی ہیں، دونوں کمر بند ہی ہیں وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ خالص ریشم کا کمر بند ہے یا ٹوپی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں نماز تمام نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جو نماز کے لیے کافی نہیں ہے، تو اگر وہ ریشم وغیرہ کا خالص ریشم کا ہے تو اس میں مکروہ ہے نماز پڑھنا صحیح شرع کے نزدیک. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پر سوار ہونا جائز ہے؟ راغب صاحب، کیا اس پر سوار ہونا جائز ہے خالص ریشم پر؟ بیٹھنے کی ختم ہو گئی یعنی پہننے کی، اب کیا اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے یا اسے بچھایا جا سکتا ہے؟ سوار ہونا سمجھ رہے ہو؟ یعنی گھوڑے کی زین بنا لی اس کی، مثلا جان سوار ہوتے ہیں، اسے نیچے بھی مثلا اس پہ بیٹھ لے آپ، گھوڑے پہ رکھ کے اسے، یا اس کا فرش بنایا آپ نے، زمین پہ بچھایا، چاہیے صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کا زین بنانا یا اس کا فرش بنانا، اس پر بیٹھنا جائز ہے، وہ صحیح رہنے. اور ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے مکفوف میں، اس کا
کا جو کف وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں اس سے اگر اس میں ہے وہ تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ریشم کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر نماز اس میں پڑھنا جائز ہے. یعنی خالص ریشم نہیں ہے، ملا ہوا ہے دوسری روئی کے ساتھ، قطن کے ساتھ، دیگر صوتی چیزوں کے ساتھ مل کے بنائے. ساتھ کپڑے پہنتے ریشمی، ریشم بولا جاتا ہے انہیں. ریشم ان میں ہے نہیں، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ان کے اندر ملا ہوا ہے. تو ملے ہوئے میں جائز ہے. خالص ریشم کی بات چل رہی ہے کہ خالص ریشم میں جائز نہیں ہے. یعنی اسے بس یہ کہا جاتا، اتنا ملا ہوا ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ خالص ریشم نہیں ہے، خالص ریشم یا ریشمی لباس نہیں ہے. تو پھر اس کا پہننا بھی جائز ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، چاہے اس میں جو ہے وہ ریشم زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں. یہ مسئلہ ثالثہ اور رابعہ کا خلاصہ تھا، جس کو ہم کل انشاءاللہ آنے والے درس میں تطبیق کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.